مگر اعتراض کرنے والے نے سوچا نہیں کہ یہ جو میں تیر چلا رہا ہوں اعتراض کا، اس تیر کے ساتھ صرف کوئی ولی زخمی نہیں ہوں گے، انبیاء کو بھی زخم پہنچے گا۔ کاش کہ وہ اس مسئلے کو اعتراض کرنے والا سمجھ لیں کہ قدرت کی بے نیازیاں ہوتی ہیں۔ اس کا حل جواب عرض کر رہا ہوں۔ اگر یہ غلط ذہن میں کوئی بھائی ہے کہ یہ کہاں گیا جی، وہاں تو اتنے کروز میزائل برسایا گیا، بم برسایا گیا، ستیاناش ہو گیا، اسے جواب یہی کافی ہے، علمی جواب، عقلی جواب، ایماندارانہ جواب کہ سوچو، خدا کا خوف کرو، خدا کی بے نیازی کے قائل ہو جاؤ پہلے۔ جب وہ بے نیازی کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس کی بے نیازی کا مظاہرہ ہوتا ہے، تو اس کے گھر کے اندر 360 بت بھی رکھے جاتے ہیں۔ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے گئے ہیں، کعبہ کے اندر بتوں کی پرستش ہوتی رہی ہے، خدا کے گھر میں بتوں کی پوجا ہوتی رہی۔ یہ تو محبوب آئے اور بتوں کو نکالا، یہ مصطفیٰ کا کرم تھا کہ ایک ایک کر کے بت گرایا ہے۔ جال حق کو وضاحت الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل گر گیا۔ وہ اس کی بے نیازی تھی، وہ شان سمدیت تھی، شان بے نیازی ہے کہ یزید حملہ کرتا ہے تو منجنیقوں سے پتھر کعبہ کو لگتے ہیں، خدا کے گھر کو لگتے ہیں، اس کی بے نیازی ہے۔ اب خدا نخواستہ کوئی یزید زیادہ مضبوط تھا؟ ہرگز نہیں۔ یا جنہوں نے بت رکھے تھے وہ خدا کے سامنے مضبوط تھے؟ نہیں، اس کی بے نیازی کا انجام ہے۔ اے اللہ تیری بے نیازی سے ڈر لگتا، تیری بے نیازی سے ڈر لگتا، تو بے نیاز ہے، تیرے حضور منت ہی کی جا سکتی ہے، تیرے حضور ہاتھ ہی جوڑے جا سکتے ہیں، درخواست کی جا سکتی ہے کہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دے کر کہتے ہیں بے نیازی کا مظہر نہ ہو۔ بے نیازی تیری ہے، تو رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، تو ستار بھی ہے، تو غفار بھی ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے میرے اللہ۔ اگر عراقیوں سے گناہ ہوئے ہیں تجھے تیری ذات کا واسطہ دے کر کے تو معاف کر دے، اگر صدام کے جرائم ہیں تو معاف کر دے، اگر عراقیوں کے گناہ ہیں تو معاف کر دے، تو قادر ہے، میرا ایمان ہے، میری مسلمان بھائیوں کا ایمان ہے، جب جو تو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر نہ چاہے تو کعبہ میں بت پڑے رہیں تو کچھ نہیں کہتا، نہ چاہے تو یزید کی توپیں پتھر مارتی ہیں کعبہ کو تو کچھ نہیں کہتا، اور جب کہنا چاہے تو چڑیوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے۔ جب تو کرنا چاہے، جب تو کرنا چاہے تو ابابیل سے ابرہ کو تباہ کروا دیتا ہے، جب تو کرنا چاہے تو مچھر سے نمرود کو مروا دیتا ہے، جب تو کرنا چاہے تو پانی سے دشمن کو غرق کر دیتا ہے، جب تو کرنا چاہے تو آندھی بھیج کر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ سارے تیرے لشکری ہیں۔ تو اعتراض کرتے وقت بھی کسی کو سوچ سمجھ کر اعتراض کرنا چاہیے کہ کہاں ہو گیا جی، وہاں کیا ہوا معاملہ، بڑی بے تکی بات ہے، حق سے ہٹی ہوئی بات، دین سے ہٹی ہوئی بات، دیانتداری سے ہٹی ہوئی بات۔ ایسے معاملات پر سوچو، خدا ذوالجلال بے نیاز ہے، اس کے حضور گڑ گڑاؤ، اس کے حضور منت سماعت کرو کہ وہ گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اتنا بڑا قوت اور طاقت کے ساتھ، اور پھر یہ بھی بڑی بات ہے، کیا یہ اس کا فضل نہیں؟ سوچیں ذرا کہ 40 بھیڑیے، یوں سمجھیں دنیا کے مشہور 40 بھیڑیے ایک بکرے کو پکڑنا چاہتے ہیں، یوں سمجھیں دنیا کے 40 بھیڑیے، خونخوار بھیڑیے، ان خونخوار بھیڑیوں کے اندر اسرائیل خونخوار بھیڑیا ہے، امریکہ خونخوار بھیڑیا ہے، ٹونی خونخوار بھیڑیا ہے، یہ خونخوار بھیڑیا ہے، فرانس خونخوار بھیڑیا ہے، جرمن جاپان خونخوار بھیڑیے ہیں۔ یہ 40 بھیڑیے اکٹھے ہیں، یہ 40 بھیڑیے دفعتاً ایک عراق کے ایک بکرے پر حملہ کرتے ہیں کہ اسے پکڑ لیں، 22 دن تک بکرا انہیں سینگوں سے زخمی کرتا رہا ہے۔ یہ نہیں سمجھتے بات، یہ بات دوسری نہیں سمجھا رہی۔ اگر ادھر سوال جاتا ہے تو یہ کیوں نہیں ذہن میں آتی کہ 22 دن اس نے اپنے سینگوں کے ساتھ 40 بھیڑیوں کو زخمی کیا ہے اور شکست دی ہے۔ اللہ کا کرم ہے، یہ احسان ہے۔ اور یہ میں تو سمجھتا ہوں دراصل اعتراض کرنے والے پتہ نہیں کرتے، ہر ایک شخص کا اپنا مزاج ہے، ذہن ہے۔ میں صدام کو مسلمانوں کا عظیم ہیرو مانتا ہوں، میری بات سے کچھ اختلاف کرے تو کرے، مگر اس وقت اس نے 40 درندوں کو کے ساتھ ٹکر لے کر یہ ثابت کر دیا ہے
کہ الحق کو یا ولا یولا، حق ڈرا نہیں کرتا، حق غالب آیا کرتا ہے۔ اگر وہ ڈرپوک ہوتا نا، عراق ڈرپوک ہوتا تو پہلے دن جب 40 بھیڑیوں نے نوٹس دیا تھا کہ یہ چھوڑ کر چلا جائے بغداد، ہم حملہ نہیں کریں گے، اس نے کہا کیوں جاؤں، میرا ملک ہے، کوئی جاؤ۔ اور وہ صدام تو صدام رہا، حیرت ہے کہ ایک بندہ بھی باہر نہیں گیا۔ آپ پر لکھے پڑھے سب جانتے مجھ سے زیادہ، ایک بندہ بھی عراق کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ اردن نے جو کئی لاکھوں افراد کے لیے ٹینٹ لگائے تھے کہ وہاں سے لوگ بھاگ کر آئیں گے، تیروں سے ڈر کر، بموں سے ڈر کر انہیں پناہ دیں گے، اس وقت تک اردن کے وہ ٹینٹ خالی پڑے ہیں، ایک بھی عراقی نے پناہ نہیں لیا جاتا۔ یہ خداداد جرت نہیں تو کیا ہے؟ یہ مسلمان کی ہمت نہیں تو کیا ہے؟ یہ اسلامی غیرت نہیں تو کیا ہے؟ یہ اسلامی غیرت ہے، اسلامی محبت ہے، اسلامی جذبہ ہے کہ ایک بھی نہیں ہے۔ بلکہ یہ تاریخ ہے کہ 4000 عراقی اردن سے آئے ہیں کہ ہمارے ملک پر جلغار ہو رہی، بچانے جا رہے ہیں۔ سینکڑوں افراد جرمنی، فرانس سے آ گئے کہ میرے ملک پر مصیبت ہے۔ یہ سب کچھ ہے، مگر پھر وہی درخواست ہے، اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصہ ہے، کوئی ہمت نہیں ہے، کوئی بس کی بات نہیں ہے، میں مجبور ہوں، میں مجبور ہوں، میرے ہاتھ پلے کچھ نہیں، میں بزدل ہوں، میں امریکہ سے ڈر رہا ہوں اور میں نہیں ڈر رہا۔ یہ بزدلی جو میرے اندر بزدلی پیدا ہو گئی ہے، یہ سارے اسلامی ملکوں میں بزدلی پیدا ہو گئی ہے۔ کوئی بولتا نہیں، کوئی آواز نہیں نکال رہا، اس لیے کہ اگر ہم نے کہا تو امریکہ ہم پر ٹوٹ پڑے گا، امریکہ ہم پر حملہ کر دے گا، اور اس نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم جہاں چاہیں، جس ملک پر چاہیں حملہ کر سکتے ہیں، یہ اس کا عام اعلان ہے۔ اس کے غرور کو میں تو نہیں توڑ سکتا، اے رب کعبہ، اس نمرود کے غرور کو تو ہی توڑ سکتا ہے، جیسے اس وقت کے نمرود کے غرور کو تو نے پامال کر دیا تھا اور اپنے بندے خلیل کو عزت بخشی تھی۔ آج بھی ملت اسلامیہ کو عزت بخش دے، آج بھی معاف کر دے، میرے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ دیتا ہوں، معاف کر دے، تجھے تیری الوہیت کا واسطہ معاف کر دے۔ ہم تو مجرم ہیں، ہم تو مجرم ہیں، ہم تو سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، ٹنوں گناہ ہمارے پاس ہے، منوں کے حساب سے نہیں، ٹنوں کے حساب سے ہیں۔ آج مسلم کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ، ہم نے اسلام کی 1400 سالہ تاریخ، خاص کر کے اس وقت جو نشانہ ہے میرے سامنے وہ عراق ہے۔ عراق کی سرزمین صدیوں سے ہی ایسے ہوتی آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا حکمت ہے اس کی، بے نیازی کا مجھے پتہ نہیں، مگر تاریخ کہتی ہے کہ اس کی حالت صدیوں سے ایسی آ رہی ہے۔ سب سے پہلے کربلا میں یہی کچھ ہوا، آغاز ہوا ہے تو یہی ہوا ہے، پھر صدیوں پہلے آج سے تقریباً 700 سال یا کچھ پہلے کم و بیش، یہ کتنا ہے، ہلاکو کا دور آیا ہے۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا اس زمین پر، اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ حیران ہوں گے، دشمن جب آئی پر آتا ہے، جب دشمن کے سامنے، یہ تو اسلام کی خصوصیت ہے بیٹے، اسلام کی خصوصیت ہے کہ بدترین سے بدترین دشمن سامنے آ جائے تو حضور فرماتے ہیں اذهبوا وانتم طلقاء۔ پتہ مکہ کا واقعہ نہیں پڑھا آپ نے؟ تاریخ پیش نظر نہیں ہے کہ وہ ظالم ہیں، قاتل ہیں، ڈکیت ہیں، دست گرد ہیں؟ محبوب فاتحانہ انداز میں آئے ہیں اور سب نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، کوئی ہمت نہیں کسی کے ہاتھ اٹھانے کی، جرت نہیں آواز نکالنے کی، بیٹھے ہیں سامنے، اور میرے آپ کے ایمان و جانوں کے والی دہلیز کعبہ پر خطبہ دے رہے ہیں۔ اب یہ ڈر رہے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں، ڈر رہے ہیں کہ ہم مار کھا گئے، ہم نے تو اس کے ماننے والوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، بہت برا سلوک کیا ہے، پتہ نہیں ہمارے متعلق حکم کیا ہوتا ہے، ہمیں قتل کا حکم ہوتا ہے، پھانسی کا حکم ہوتا ہے، جیل کا حکم ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں کاٹنے کا حکم ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ان کے دل کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے،
دل لرز رہے تھے، محبوب ان کی پیشانیوں کو پڑھ رہے تھے، رسول اللہ کی نگاہ ان کے دلوں پر تھی کہ یہ مر رہے ہیں، ان کے دلوں میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کائنات کے شہنشاہ سید عالم فرماتے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء لا تصریف علیکم اليوم، جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، سارے آزاد کر دیے۔ یہ اسلام کا ہے۔ اس پر بیت المقدس پر جب عیسائیوں کا قبضہ ہوا ہے، صلیبی جنگوں میں جب عیسائیوں کا قبضہ ہوا ہے، اس وقت تاریخ سے واقف دوست اچھی طرح مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کیا تھا۔ عورتوں کو برہنہ کر دیا جاتا تھا، مسلمان عورتوں سے پوچھا دیکھا جاتا تھا کہ کہیں اپنی شرمگاہوں میں سونا چھپا کر تو نہیں لے جا رہی ہیں۔ حیا کی بات ہے، مر مٹنے کی بات ہے۔ اس طرح ہماری بیٹیوں کو بے عزت کیا گیا تھا۔ دودھ پیتے بیٹوں کو، بچوں کو ماؤں سے چھین کر اوپر اچھالا جاتا تھا اور نیچے سے نیزا کیا جاتا تھا، نشان لگایا جاتا تھا کہ کیسے چھڑتا ہے، کہاں سے زخم لگتا ہے۔ ماؤں کے سامنے یہ ہوا تھا۔ یہ کفر ہے، کفر شدید ہے۔ اب جب باری آئی ہے صلاح الدین کی، وہ بھی آپ جانتے ہیں، صلاح الدین نے کہا تھا رحمت اللہ علیہ کہ جتنے لوگ جانا چاہتے ہیں، جو رہنا چاہتے ہیں، ہماری حفاظت ہے، وہ ہمارے ذمہ ہے، ان کا درجہ وہی ہے جو عام مسلمانوں کا درجہ ہے۔ ان کے بعد عیسائیوں کے لیے ہوں گی، نہیں جانا چاہتے ہمارے بھائی ہیں، ذمہ ہیں۔ جو جانا چاہتا ہے، فوج کو کہا تھا کہ خبردار، جو سرحدیں پار کر کے جانا چاہتا ہے کسی پر تلوار نہ کرے، اور ہر ایک حکم تھا کہ وہ اپنی بساط کے مطابق وہ من وزن اٹھا سکتا ہے، من لے جائے، 2 من وزن اٹھا سکتا ہے، 2 من لے جائے، 3 من اٹھا سکتا ہے، گھر کا 3 من وزن لے جائے۔ ہم نہیں پوچھتے کہاں سے لائیں گے یہ پیار، کہاں سے لائیں گے یہ درد، کہاں سے آئے گی یہ محبت۔ یہ اسلام کے حسین اصول ہیں۔ صلاح الدین نے اپنے دور میں یہ اے رب کعبہ، اے رب کعبہ، پھر کوئی صلاح الدین بھیج دے، یا اللہ، یا اللہ، اجڑ گئے، برباد ہو گئے، پھر کوئی صلاح الدین بھیج دے۔ تو اس پر قادر ہے کہ صدام کو صلاح الدین بنا دے، اس پر تو قادر ہے۔ ابھی تک تو وہ کل سے غائب ہیں۔ حیرت ہے کہ پورے 40 درندے بمباری کر رہے ہیں، مگر انہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دوربینیں ایسی ہیں کہ چونٹی بھی پہاڑوں میں نہیں چھپ سکتی، ان کی نگاہوں سے پرسوں سے صدام بھی چھپا ہوا اور اس کی لاکھوں فوج بھی چھپی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، کہاں گئے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ فوج نے ہتھیار ڈالے ہیں۔ اگر کوئی ایسا ہوتا فوج ہتھیار ڈالتی تو ٹی وی میں دکھا دیتے کہ اتنے ہم نے قیدی بنا لیے، اتنی ہتھیار ڈال دیے۔ نہ فوج نظر آ رہی ہے، نہ صدام نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں قدرت نے ان کی کیسے حفاظت کی ہے اور کہاں چھپا لی ہے۔ کیا بعید، کیا بعید، اے اللہ تیرے کرم سے کوئی بعید نہیں کہ انہیں پھر حوصلہ دے دے۔ اے اللہ تو اس پر قادر ہے کہ ان کے دلوں میں پھر حوصلہ پیدا کر دے سامنے آنے کا اور دشمن سے ٹکر لینے کا۔ بزدل، یہ تو ثابت ہو گیا اس جنگ سے، صدام نے ثابت کیا ہے اور سارے مسلمان بادشاہوں کو بتایا ہے کہ کفر کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے سوچ کی ضرورت کم ہے، ٹکر لے جاؤ۔ اب یہ اپنے مسائل کو اختلافی بناتے ہیں، مگر نہیں، جب کافر یہ اپنے مسائل کو اختلافی اس وقت بنائے جب آپس کی جنگ ہو، آپس کی جنگ ہو، مسلمان ملکوں کی جنگ ہو، تو پھر تو سوچو۔ اور جب کافر ملکوں کی مسلمان ملک سے جنگ ہے تو پھر سوچنے کی کون سی بات ہے، پھر تو سیدھی اسلام اور کفر کی ٹکر ہے۔ اس پر سوچنا، کیا سوچ رہے ہیں جی، اس پر غلط تعویلیں پیش کرنا اور غلط انداز میں ٹی وی کو استعمال کرنا۔ ٹی وی پوری قوم کا ایک ادارہ ہے، ٹی وی پورے ملک کا ادارہ ہے، ٹی وی پر ہمارا پیسہ خرچ ہے، قومی پیسہ خرچ ہے۔ ٹی وی کو قومی ترجمانی کرنی چاہیے، 14 کروڑ کی ترجمانی کرنی چاہیے۔ رہا گورنمنٹ کا اپنا ایک نظریہ، وہ ہے تو ہے، وہ اپنا رکھیں، مگر ہمارے جذبات کو ٹی وی کو مجروح نہیں کرنا چاہیے کہ تھوڑے جب صدام کے پاس نہیں تھا کہ کیوں انہوں نے ٹکر لی، نہیں، انہیں شاباش نہیں کہتے کہ 22 دن تک اس نے دشمن کو اندر نہیں آنے دیا، اس پر نہیں سوچتے۔ کبھی یہ بھی کہہ دو کہ وہ مرد آہن تھا، مرد آہن ہے، کہ حیرت ہے کہ اس نے اسلام کے نام پر، اور امریکہ کبھی عراق پر حملہ نہ کرتا، کبھی نہ کرتا۔
اگر اس کا خیال تھا، صدام کا خیال تھا کہ میں مسلمانوں کا لیڈر بن جاؤں، عالمی لیڈر، یہ خیال تھا، اس میں شک نہیں ہے، وہ چاہتا تھا کہ میں ان کو قابو کروں گا، عالمی لیڈر، لوگ میرے ساتھ ہوں۔ اگر اسے خواب نہ آتا کہ یہ تو عالمی لیڈر بن گیا تو ساری دنیا اس کے ساتھ ہوگی، ہم کیا کریں گے؟ اس لیے کہا کہ اسے اس مقام تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے دبا لو، ابھی تک پتہ نہیں، خدا کرے کہ وہ پہنچ ہی جائے، ابھی تک تو اس کے قتل کی شہادت کی خبر نہیں آ رہی۔ اے اللہ تیری مدد اس کے ساتھ ہو، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، یا اللہ ملت اسلامیہ کے افراد کے اندر وہ ایمانی جذبہ پیدا کر دے، اے اللہ اسلامی ملکوں کے اندر وہ غیرت پیدا کر دے کہ کم از کم وہ حق بات تو کہہ دیں۔ اتنا ڈرپوک، اس نے 1 ارب معاف کر کے ہڈی ڈال دی ہے۔ ارے امریکہ نے 1 ارب کا قرضہ معاف کر کے اسے کون سا فرق پڑا؟ 1 ارب کا قرضہ معاف کرنے کا، وہ سود کا تھا، وہ اور اسی پر ہی بعض لوگ خوش ہو گئے، جی بہت اچھا ہوا، جی بہت اچھا ہوا۔ اگر ہم بھی لڑتے تو 1 ارب کا قرضہ تو معاف نہ ہوتا؟ تو ہے ایسے قرضہ 1 ارب کے معاف کرنے پر۔ مر جاؤ، غیرت کو نہ بیچو، غیرت کو نہ بیچو، غیرت کا جنازہ نہ نکالو، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ بش پرلے درجے کا بزدل ترین آدمی ہے، بزدل ترین آدمی بش ہے، اس میں جرت نہیں ہے، اس میں ہمت نہیں ہے۔ اگر جرت ہوتی تو اکیلا سامنے آتا، ملک تو اس کا بڑا ہے، بر اعظم تو وہ ہے، اس نے سارے ملکوں کو ساتھ ملایا ہے کہ بزدل ہے، مگر 40 ساتھیوں کو یا 35 کو ملا کر کے پھر بھی بزدل ہی رہا ہے۔ پنجابی کی ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، وہ کہہ ہی جاؤں، کوئی ہلکی بات نہیں، ان 40 ملکوں کو چاہیے وہ سارے پنجابی آدھے نے چھونی میں نک ڈوب کے مر جائے۔ پنجابی پتن کی سنا ہے کہ نہیں، میں پنجابی جب بنتا شرم اور غیرت کے مارے انہیں چلو پانی میں ناک ڈبو کر مر جانا چاہیے 40 کو، کہ 40 قوتیں، 40 طاقتیں، 40 بھیڑیے 22 دن تک ایک بندے کو نہیں پکڑ سکے۔ اور جس بنا پر افغانستان کو برباد کیا، افغانستان کی اینٹ سینٹ ظالم نے بجائی ہے، مسجدیں برباد کی ہیں امریکہ نے، مدارس برباد کی ہیں، یتیموں کو قتل کیا ہے، لوگوں کو غاروں کے اندر بند کر کے آگے لگائیں، کون سا ظلم ہے جو اس نے نہیں کیا افغانستان میں؟ وہ کیا ہے، مگر اسامہ آج تک نہیں پکڑا گیا، ملا عمر آج تک نہیں۔ یہی کیفیت یہاں بھی نظر آ رہی ہے کہ فوج ہے، پتہ نہیں کہ فوج تو یہ کئی دن سے پڑھا کرتے، ایک دن تلاوت کر رہا تھا تو یہ پہلی آیت آئی، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ نمرود نے بھی آگ عراق میں جلائی تھی اور اسی عراق میں یہ آگ گلزار ہوئی تھی۔ تو میں نے استاد اساتذہ کو بلایا، میں نے کہا یار یہ کام تھوڑا سا کریں، میں بھی نماز کے بعد 2-4 مرتبہ پڑھ کر دعا کروں گا کہ یا اللہ جس طرح اس آگ کو تو نے ٹھنڈا کیا تو اسے بھی کر دے۔ چنانچہ آپ کو بھی یہ بات بتا رہا ہوں، اگر آپ بھی کریں، دعا کے بغیر اور تو کچھ نہیں کر سکتے، اگر یہ پڑھ کر دعا کریں کہ یا اللہ یہ آگ عراق والوں پر ٹھنڈی کر دے اور اسلام کو عزت بخش دے، سرفرازی بخش دے، کہ جہاں جہاں پریشان لوگ ہیں، فلسطین میں روز بلڈوز مکان کیے جا رہے ہیں، حیرت ہے۔ اس کا مقصد عراق پر حملہ کرنے کا بغیر اس کے کوئی نہیں ہے کہ تیل پر قبضہ ہو اور مسلمانوں کی جو اقتصادیات ہیں وہ قابو کر لے۔ حیرت کی اپنا اس کا امریکہ کا پانی وہ مہنگا ہے، پانی جو امریکہ میں رہتے ہیں انہیں پتہ ہے، وہ بوتل پانی کی بوتل مہنگی